فرش التراب يضمني. یہی وجہ دیکھیے، نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء. ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے معجزے. مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا. گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ. یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے. اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو. اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے. یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہے. اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہے تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ 2 تھے. ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا. جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا. پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است. فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے. اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو. جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ. یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دہرا دیا گیا.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلی، اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی صورت ہے، سورۃ الکوثر بھی صورت ہے، 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ، جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرات نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا ہے، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ ہے۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔